عاشق و عشق مصطفیٰ کا مرکز سدرہ شریف ہے۔ یہ تھے حافظ محمد عثمان قادری حضور پیر صاحب کے ملفوظات سے قبل دربار عالیہ سدرہ شریف کے خدام میں سے خادم حسین صاحب کے بیٹے محمد بشارت کے لیے فاتحہ شریف پڑھی جائے گی اور اس کے بعد حضور پیر صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ ہر دوست جو بیٹھا ہوا ہے وہ اول و آخر تین مرتبہ درود پاک اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وترکی بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وترکی بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وترکی بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك۔ الہ العالمین جملہ فاتحہ شریف کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، جو تو نے ہمیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول و منظور فرما لیجیے۔ الہ العالمین حضور پر نور شافعی منشور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے توسل سے 1,24,000 جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات امہات المومنین، ائمہ مفسرین، ائمہ محققین، ائمہ متکلمین، ائمہ فقہاء، ائمہ اہل بیت کرام، تمام اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تمام کو درجہ بدرجہ احسان ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر روح زمین کے تمام اولیاء کاملین کی روح کو درجہ بدرجہ احسان ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور سید بادشاہ الگیلانی شیخ العثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں احسان ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سید احمد شاہ گیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ روح زمین کے تمام اولیاء کاملین کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کی امت کے تمام افراد کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور قبلہ عالم کے مریدین متعلقین میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا گیا اس کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جس مرحوم مغفور کے لیے پڑھا گیا ہے محمد بشارت کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کی قبر کو منور فرما، جنت الفردوس کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا، اور اسے کروٹ کروٹ جنت کی راحتیں نصیب فرما۔ قبر میں سرکار کریم علیہ السلام کی پہچان نصیب فرما، حشر میں سرکار کے ساتھ عرش کا سایہ نصیب فرما، اعلیٰ عرش کے عالم میں سرکار کے دست اقدس سے جام کوثر نصیب فرما۔ جس دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا اپنے محبوب کے دامن کرم کے سایہ تلے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس کے صغائر اور کبائر سے درگزر فرما، والدین کو اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ دعائیں جو اس کے حق میں بہتر ہیں ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے، وہ بھی قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ حاضرین و سامعین، اپنے اپنے آقا نعمت حضور قدوۃ الاولیاء امام العرفاء نقیب الاشراف شیخ المشائخ حضرت الشیخ السید محمد انور القادری الگیلانی الرزاقی البغدادی والی دربار عالیہ گیلانیہ سدرہ شریف کے نور نظر لخت جگر حضرت شہزادہ سید حسنین محی الدین قادری الگیلانی دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین دربار گیلانیہ سدرہ شریف سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں اپنے ملفوظات طیبات سے نوازیں۔ اللہ 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 اللہ
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم و مکرم علماء و مشائخ عظام اور معزز حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور اس کا خاص کرم ہم پر یہ بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت بنا کر اللہ والوں کی محبت کو ہمارا مقدر کر دیا۔ حاضرین و سامعین، آج کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بابرکت محفل قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ کی عقیدت اور محبت کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے، اور جس طرح میں نے آپ میں جوش و جذبہ دیکھا ہے، یہ آپ کے اہل ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ حاضرین محفل، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، بلکہ ایمان کی اصل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں۔ یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات تبھی قبول ہیں جب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی۔ حاضرین محفل، محبت کا اصول یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی ساتھ اور شب و روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے خالی نہیں ملتے ہیں۔ بے شک اہل ایمان کے دل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سکون میں آتے ہیں۔ کبھی سرکار کے حسن کے تذکرے، کبھی گیسوئے مشکبار کا ذکر، کبھی جمال مصطفیٰ کی باتیں، اور کبھی معجزات مصطفیٰ پر گفتگو۔ یہی اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے سے غم و الم کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ جب کائنات میں کچھ نہیں ہوگا تب بھی سید عالم کا ذکر ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب کوئی چرند پرند، حیوانات، نباتات، شجر حجر، غرض یہ کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
कैसे होगा? तो आइए कुरान मजीद से पूछते हैं। इरशाद बारी ताला है कि हर चीज फना हो जाएगी और बाकी तेरे परवरदिगार, बुजुर्गी और इज्जत वाले की जात रहेगी। अल्लाह ताला खुद अपने महबूब का जिक्र करता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसलिए तो हम कहते हैं कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हाज़िर में महफिल, हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन के लिए जिस कदर मुशक्कत उठाई और कलमा हक के लिए जो तकालीफ बर्दाश्त की, इंसानियत को पस्ती से निकाल कर कुर्ब इलाही की मंजिलों पर पहुंचा दिया। उम्मत को ईमान मिला तो आपके दर अक़दस से, कुरान मिला तो आपके दर अक़दस से, बल्कि रहमान मिला तो आपके दर अक़दस से। लेकिन इन तमाम एहसानात और रहमत और करम के बावजूद आपने बदले में कोई तकाजा नहीं किया। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हुक्म फरमाया कि प्यारे हबीब ऐलान फरमाए कि मैं इन तमाम एहसानात और रहमत और करम के बावजूद बदले में कोई सिला और उजरत नहीं मांगता, सिवाय ये कि मेरी अहले बैत से मवद्दत करो। क्या करो? मेरी अहले बैत से। अहले इल्म ने फरमाया है कि मवद्दत का लफ्ज मोहब्बत से कहीं ऊंचा है। कि तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का, कि तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का, कि तू है घराना नूर का। कब्र में जब पूछेंगे फरिश्ते कि अपना तारुफ पेश करो, तो कह दूंगा कि मैं तो बस, तो कह दूंगा कि मैं तो बस मंगता कमली वाले का, तो कह दूंगा कि मैं तो मंगता कमली वाले का। आले नबी औलादे अली
کتنا آلہ کتنا بالا کنبا کملی والے کا۔ حاضرین محفل، ہم اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس زمانے میں ایسا پیر کامل ملا ہے جو حضور غوث اعظم کے شہزادے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے اللہ اللہ کی آواز نکلتی ہے۔ میری مراد ہم سب کے شیخ کامل نقیب الاشراف پیر سید محمد انور شاہ گیلانی القادری البغدادی ہیں، زیب سجادہ درگاہ گیلانیہ صدرہ شریف، اخلاق نبوی کے مظہر ہیں، رحم دل، سخی، ہمدرد، غمگسار، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص یہی محسوس کرتا ہے کہ سرکار کو جتنی محبت مجھ سے ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے کی یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کو اللہ کی مخلوق بڑی پیاری لگتی ہے۔ خوش بخت ہے وہ انسان جو میرے شیخ کے دامن کرم سے وابستہ ہے۔ آپ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام محبت پھیلا رہے ہیں، اور آپ کی زندگی کا مشن بھی یہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے ہوں غازی۔ درگاہ عالیہ گیلانیہ صدرہ شریف ایسی درگاہ ہے کہ جس کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ دربار پرانوار کا چرچا ہونے کی وجہ حضور غوث اعظم سے خصوصی نسبت ہے۔ کیا ہے؟ کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم، مریدی لا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید بے خوف ہو جا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ مریدی لا تخف کہہ کر
ہے سدرہ شریف کے ساتھ۔ سدرہ شریف میں حضور غوث اعظم کے صاحبزادے والی دامان تاجدار سدرہ شریف حضرت پیر سید عبداللہ بادشاہ گیلانی شیخ لاسانی کا مزار شریف ہے۔ آپ ایسے پیر کامل ہیں کہ آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں گزار دی۔ آپ ایسے ولی کامل ہیں کہ اپنے مزار شریف میں آرام فرما کر بھی لوگوں کو فیض عطا فرما رہے ہیں۔ جو کوئی بے سکون اور زمانے کا ستایا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کو سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جو کوئی مشکلات میں گھرا ہوا آتا ہے، اس کی مشکل حل فرما دیتے ہیں۔ آپ کے در سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ اللہ کی مخلوق فیضیاب ہو کر عقیدت اور محبت سے یہ اعلان کرتی چلی جا رہی ہے کہ فیض تو عام ہے سدرہ شریف کا، کتنا اونچا نام ہے سدرہ شریف کا، فیض تو عام ہے سدرہ شریف کا، کتنا اونچا نام ہے سدرہ شریف کا۔ قادریو، اپنی قسمت پر ناز کرو، سبحان اللہ، حضور غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو، سبحان اللہ۔ سدرہ شریف کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرو، ان کی محبت اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنی روحانی درگاہ، اپنے روحانی مرکز سدرہ شریف کے ساتھ وابستہ رہو۔ جتنا اپنے مرکز کے ساتھ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کہ دنیا دے وچ بابا بھولے شاہ، کہ دنیا دے وچ رکھی بھلیا، کہ دنیا دے وچ رکھی بھلیا، ایسا دنیا دے
तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों को कायम रखे। आप सदा मुस्कुराते रहे, आप सदा और जिंदगी की हर खुशी अल्लाह तबारक व तआला आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा پہلے دو اعلان سماعت فرمائیں. ایک تو 5 نومبر بروز ہفتہ بغدادی ہاؤس لاہور میں بڑی 11ویں شریف کا سالانہ عرس مبارک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کی پہلی نشست ظہر سے لے کر عصر تک ہوگی اور دوسری نشست عشاء سے لے کر جب تک سرکار فرمائیں گے اس وقت تک جاری رہے گی. تمام احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں. حضور پیر صاحب بھی تشریف فرمائیں گے اور اس جمعۃ المبارک سے حضور پیر صاحب لاہور تشریف لا رہے ہیں اور یہ جمعۃ المبارک بغدادی ہاؤس لاہور میں پڑھائیں گے. تمام احباب اس میں بھی شرکت فرمائیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و ترتیب عدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ و بقدر مرتبتہ و درجاتہ. الہ العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما.
اس محفل کی یا الہ العالمین کا ثواب حضور سیدنا امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور علیہ السلام کے والدین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ صحابہ کرام، صحابیات اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ، حضور سید بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ، سید احمد شاہ گیلانی رضوان اللہ علیہ تمام کی روح کو درجہ بدرجہ ایسا ثواب کرتے قبول منظور فرما۔ تمام سادات گیلانیہ، سادات زیدیہ، سادات بخاریہ، تمام سادات کی روح کو ایسا ثواب کرتے قبول منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کی امت کی روح کو ایسا ثواب کرتے قبول منظور فرما۔ الہ العالمین آستانہ عالیہ مقدسہ مطہرہ سندھ شریف کو دابد الآباد قیم و دائم رکھ۔ حضور قبلہ عالم کو عمر خضر عطا فرما۔ آپ کے فیوزات سے ایک عالم کو مستفید و مستعیز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب گیلانی، پیر سید عامر رضا شاہ گیلانی، قمر رضا شاہ گیلانی، تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اور بالخصوص میرے حضور قبلہ عالم کے شہزادے حضرت سید حسنین محی الدین قادری گیلانی سجادہ نشین درباری عالیہ گیلانی سندھ شریف، آپ کے علم میں، عمل میں، تقوی میں اور زور بیان میں اور اضافہ فرما۔ آپ کے فیوزات سے ہمیں مستفید و مستعید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مقروضوں کو باری طرف سے دوش فرما۔ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا۔ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما دے۔ وہ دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے، وہ بھی قبول و منظور فرما۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد استجب دعوتی یا مجیب الدعوات۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم۔